حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات بر میرے محترم سامعین، مومنین و مومنات حضرات، پروردگار عالم آپ کو اس سے بھی زیادہ یہاں آنے کی ایمانی ذوق و شوق اور اخلاص کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح پروردگار آپ کو زیادہ سے زیادہ متدین، دیندار اور مولا حسین ابن علی کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ناطہ ہی ہمارا حسین ابن علی سے ایسا ہے، اور اہل بیت سے یہ ہمارا ناطہ ہی ایسا ہے کہ جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ سب کے ناطے یہیں ختم ہو جائیں گے، سب کے رشتے یہیں ختم ہو جائیں گے، سب کے سلسلے یہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن بخدا قرآن و حدیث کی روشنی سے جو ہمیں الحمدللہ ملا ہے اور حاصل ہوا ہے، اور جو یقین حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے جو ہمارا آل محمد سے رشتہ ہی اتنا پکا جوڑا ہے کہ یہاں بھی ہم آل محمد کے ہیں، وہاں بھی ہم آل محمد کے ہیں، یہاں بھی ہم جب تک جیئیں گے آل محمد کے بن کر جیئیں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو خدا پوچھے گا کن کو مانتے تھے؟ ہم جواب میں کہیں گے ہم تیرے نبی کی امت تھے، اور نبی کے بعد علی کے ماننے والے تھے، حسین کے ماننے والے تھے، حسن کے ماننے والے تھے، علی سے لے کے 12ویں تک ہم ان کے شیعہ تھے۔ دنیا میں رہ کے ان کے سوا نہ ہم کسی کے دروازے پر گئے ہیں، نہ کسی کو مانا ہے۔ پروردگار فرمائے گا اچھا تو پھر جاؤ، جہاں آل محمد ہے وہاں بھی تم رہو۔ حیدری۔ تو دوستو، یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، فخر ہے ہمیں فخر ہے، اور ہمارے لیے ہی کائنات کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان حسین کن کا ہے؟ حسین کن کا ہے؟ دیکھا جائے نوحے تو ہیں دوستو، نوحے نکل رہے ہیں، قصیدے آ رہے ہیں، نوحے تیار کیے جا رہے ہیں، اور اشعار کہے جا رہے ہیں، اور ان اشعار میں، ان قصیدوں میں، ان نوحوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین سب کا ہے۔ حسین کیا ہے؟ سب کا ہے۔ دوستو، واقعاً حسین سب کا ہے ہدایت کے اعتبار سے۔ ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین
مصباح الہدیٰ. توجہ ہے نا آپ کی کہ پہلے ترجمہ آپ سن لیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین کیا ہے؟ ہدایت کا. بولیں میرے ساتھ, حسین کیا ہے؟ کائنات کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ہدایت اگر لینی ہے تو حسین سے ملے گی. اگر ہدایت چاہتے ہو, ہدایت پانا چاہتے ہو تو ہدایت مل نہیں سکتی, ہدایت کو پا نہیں سکتے جب تک کہ حسین کے دروازے پہ نہیں آؤ. اللہ اکبر. ہدایت مکمل طور پہ حسین کے دروازے سے ملے گی. اور صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ نجات بھی پوری حسین کے دروازے سے ملے گی. اللہ اکبر. تو آج جو لوگ جو اشعار کہے جا رہے ہیں, نوحے کہے جا رہے ہیں, حسین سب کا ہے, حسین سب کا ہے, دوستو بالکل بجا بات ہے. ہدایت کے اعتبار سے حسین سب کا ہے, مگر حقیقت میں اب فیصلہ کرنا ہے. حسین تو سب کا ہے, اب حسین کے کون ہے؟ اور کیا سارے حسین کے ہیں؟ کیا سارے حسین کے ہیں؟ حسین تو سب کا ہے, یہ تو بات ماننے میں آ گئی. حسین سب کا ہے, ہاں ہدایت کے اعتبار سے حسین سب کا ہے, مگر حسین کے کون ہے؟ حسین کے کون ہے؟ دوستو حسین کے وہ ہے جن کے ہاتھ سینے پہ ہے, ایک ہاتھ سینے پہ ہے, ایک ہاتھ میں علم عباس. ہدایت کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ حسین مولا سب کے ہے. اور ماننے کے اعتبار سے کہ سارے حسین کے, سب مسلمان کہتے ہیں. سب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. صرف آپ ہی حسین کو نہیں مانتے, ہم بھی مانتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو یہ عزاداری کا میدان برپا ہے اور روشن واضح عیاں ہے, ہم دیکھتے ہیں اس میدان عزاداری حسین کے اندر تو ہمیں سوائے حسینی کے علاوہ تو کوئی اور نظر آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ تو زبان سے کہنے سے کوئی حسین والا نہیں ہو سکتا, زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اگر معلوم کرنا ہے کون حسین کا ہے, کون حسین کا نہیں ہے, کون حسینی ہے, کون حسینی نہیں ہے, کون حسین کا پیروکار ہے, کون حسین کا پیروکار نہیں ہے, کس کا حسین امام ہے, کس کا امام حسین نہیں ہے, کون امام حسین کو امام مانتا ہے, کون نہیں مانتا. اس کے سینے کو دیکھ لو یا اس کی پشت پہ دیکھ لو, سینے پہ اگر ماتم کے نشان ہے اور کمر پہ اگر زنجیروں کے نشان ہے تو یقین کر لو پکا شیعہ ہے, پکا حسینی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد ان الحسین. تھوڑی سی آپ طبیعت بنائیں, یہ 6 لمحہ کی مجلس ہے, 6 لمحہ کی مجلس. ان کائنات کے نبی فرما رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو آج بہت ہی نتیجے دوں گا. مجلس میری مختصر انشاءاللہ ہوگی اور اس مجلس کے اندر نتیجے آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ دے کے جاؤں گا. کائنات کے نبی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ. حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. تو اور نجات کا سفینہ ہے. تو ایک بات آپ کو بتا دی کہ کہنے والے تو کہہ رہے ہیں حسین سب کا ہے, بالکل ہدایت کے اعتبار سے حسین ہدایت کا سمندر ہے, سب کے لیے ہے کہ آئے حسین سے ہدایت لیں. لیکن ماننے کے اعتبار سے کون حسین کو مانتا ہے, کون نہیں ہے؟ عزاداری میں امام حسین ہر سال, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا محرم آیا اور گزر گیا یا کچھ برسوں بعد آئے گا, نہیں, ہر سال
محرم کا چاند چڑھتا ہے، محرم کا چاند آتا ہے، جو حسینی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں صفیں بچ جاتی ہیں، عزاخانے سجا دیے جاتے ہیں۔ جو حسین والے ہوتے ہیں وہ عزاخانوں کو سجا لیتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، جلوسوں کا انتظام کرتے ہیں، عزاخانوں کو سجاتے ہیں، ماتموں کا انتظام کرتے ہیں، نوائے تیار ہو رہے ہیں، زنجیریں تیار ہو رہی ہیں، نواخان تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ حسین کے ہیں، تو یہ حسین کے ہیں، اس لیے یہ سارا انتظام کر رہے ہیں۔ اور اسی محرم کے اندر ادھر حسین والے جو ہے وہ حسین کی عزاداری کا بندوبست کر رہے ہیں، اور جو حسین کے دشمن ہیں اللہ وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ادھر سے جلوس نہیں گزرنے دینا، ادھر سے جلوس نہیں گزرنے دینا۔ یہاں آپ جلوس نکال سکتے ہیں، وہاں آپ جلوس نہیں نکال سکتے، ادھر مجلس ہو سکتی ہے، ادھر مجلس نہیں ہو سکتی، یہاں لاؤڈ سپیکر لگایا جا سکتا ہے، وہاں لاؤڈ سپیکر نہیں لگایا جا سکتا۔ تو دوستو یہ پھر اگر آپ بھی مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر آپ بھی مانتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ ہم بھی آل محمد کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، تو پھر یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ تو دوستو اس کو ماننا نہیں کہتے جو یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کو ماننا نہیں کہتے بلکہ اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں خالی صاحب؟ نفاق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اسی تے آج تک نہیں آکھیا ہم بھی مانتے ہیں، اسی تے کہتے ہیں اسی مندے ہیں، اسی اہل بیت نو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل بیت کو الحمدللہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے ہادی ہیں۔ اور اسلامی برادری کیا کہتی ہے؟ اسلامی برادری کہتی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جی بھی مان۔ اچھا وہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مبلغ اعظم جو ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، میں ایک جگہ مجھے مجلس کی دعوت ملی اور میں وہاں گیا مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو جب مجلس ختم، میرے ساتھ ظاہر کے بعد مناظر آدمی تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے تھے جو ان کے صندوق کتابوں کے اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ مبلغ اعظم کہتے ہیں جب وہاں مجلس ختم ہوئی تو میرے کمرے میں کھانے لائے گئے، مختلف قسم کے کھانے ہیں، مختلف قسم کی غذائیں ہیں، ایک سے ایک بھنے ہوئے گوشت ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ طلباء بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے الگ بٹھایا اور میرے طلباء کو الگ بٹھایا۔ اب میرے سامنے اتنے کھانے رکھ دیے گئے، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ طلباء بھی ہیں۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کھائیں، آپ کے طلباء کو بھی مل جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بھی یعنی ان کو بھی شاید مجھ جیسے ہی ملے گا یا تھوڑی دیر میں ان کو مل جائے گا۔ تو آخر میں جب میں کھانا کھا چکا، یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہے کیا، اس بھی کے اندر کیا ہے، اس بھی کے اندر رکھا کیا ہے، ہم بھی جی مانتے ہیں۔ تو مبلغ اعظم کہتے ہیں کہ جب میں طلباء کے کمرے میں گیا، میں نے دیکھا وہ پرندے جو بھون کے میرے سامنے رکھے گئے تھے، وہ گوشت جو روسٹ کر کے میرے سامنے، کباب بھون کے میرے سامنے رکھے گئے تھے، میں نے اپنے جو میرے سامنے رکھے گئے تھے کھانے، میں نے ان پہ نظر کی، اور طلباء کو جب میں نے دیکھا ان کے سامنے مسور کی دال، ان کے سامنے مسور کی دال، اور وہ بیچارے مسور کی دال سے روٹی کھا رہے تھے۔ تو دوستو میں نے کہا، میں نے طلباء سے پوچھا کہ آپ کو کیا ویسا کھانا نہیں ملا جیسا مجھے ملا ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ آپ کو دعوت تھی، ہم تو آپ کے طلباء تھے۔ تو مبلغ اعظم کہتا ہے آج مجھے نہیں سمجھ میں آیا مسلمان کیوں کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ بھی وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کچھ نہ لینا ہو نہ کچھ دینا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ تو یہ مسلمان
مسلمان جو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تو یہ ماننا نہیں ہے، نفاق ہے۔ تو کائنات کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، اللہ اکبر، حسین ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ، اور نجات کا کیا ہے؟ سفینہ ہے۔ دوستو میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ حدیث کو پوری سمجھ میں میرے آ جائے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ تو بالکل عیاں ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ ہے، دیا ہے۔ یعنی امت کے لیے کیا ہے؟ وہ حسین سے ہدایت لے، حسین سے ہدایت لے، حسین سے ہدایت پائے۔ تو آپ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَسَفِينَةٌ النَّجَاةِ، اور حسین کیا ہے؟ نجات کا سفینہ ہے۔ تو دوستو اس حدیث پہ میں نے بڑی توجہ کی، بڑا دماغ لڑایا کہ یا رسول اللہ، جب ایک آدمی کو، آج آپ کو بھی یہ نقطہ نظر فکری دے رہا ہوں، اور اس پہ سوچئے گا کہ یا رسول اللہ قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدایت کے لیے آیا۔ انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ صحیفے کیوں بھیجے گئے؟ ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ کائنات کے نبی کیوں آئے؟ ہدایت کے لیے آئے۔ معصومین کیوں آئے؟ ہدایت کے لیے آئے۔ تو یہ سارے ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور حسین ابن علی کے حق میں بھی فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو دوستو یہ سارے ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو جب یہ ہدایت کریں گے اور جو ان سے ہدایت لے گا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ پھر اسے کیا ملے گا؟ وہ کیا پائے گا؟ جب وہ ہدایت حاصل کرے گا، ہدایت حاصل کر لے گا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، صحیفے ہدایت کے لیے آئے، انبیاء ہدایت کرنے کے لیے آئے، معصومین ہدایت کرنے کے لیے آئے، تو جن نے ان سے ہدایت، صحیفوں سے، انبیاء سے، مرسلین سے، معصومین سے ہدایت لی، بڑا گہرا اور فکری نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، جن نے ان سے ہدایت لی اور جو ہدایت پا گئے، اللہ اکبر، تو پھر وہ کیا بنے؟ صاحب نجات، زندہ باد۔ وہ صاحب کیا بنے؟ بھئی ایک آدمی نے جب انبیاء سے ہدایت لے لیے، قرآن سے ہدایت لے لیے، تو پھر ہدایت کس کا؟ ہدایت کا رزلٹ کیا ہے؟ کہ وہ نجات پا جائے۔ تو یا رسول اللہ کافی اتنا ہی تھا کہ آپ فرما دیتے ان الحسین مصباح الہدی، اللہ اکبر۔ جب ہدایت حسین سے مل جانی ہے اور جو بھی ہدایت پائے گا وہ نجات پا جائے گا، یا رسول اللہ یہ آپ نے دوبارہ پھر کیوں کہا ہے؟ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، اللہ اکبر، بہت توجہ۔ ہدایت کے اندر جب نجات تھی، ہدایت کے اندر نجات تھی، یا رسول اللہ دوبارہ پھر کیوں فرمایا کہ حسین نجات کا سفینہ ہے؟ تو آج تک آپ نے یہ کہیں بھی فکری نقطہ نہیں سنا ہوگا، لیکن اس پہ میں نے بڑا دماغ لڑایا۔ آخر میں اللہ کی تائید سے میرے دماغ میں یہی ایک نتیجہ آیا۔ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں، اعلان کرنا چاہتے ہیں امت کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت میں اتباع ہے، نجات میں آزاداری ہے۔ حق دا امام نعرہ حیدری، ہدایت میں کیا ہے؟ اتباع۔ ہدایت میں کیا ہے؟ کہ ایک ہادی کو جب قرآن کو بھیجا گیا تو کس لیے؟ قرآن کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ انبیاء کو بھیجا گیا تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہادی ہیں، ان کی اتباع پیروی کرنی ہے۔ معصومین ہادی ہے اور ان کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو یا رسول اللہ دوبارہ دوستو ایک ہی بات ہے، ہدایت، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی اگر ہدایت لینی ہے تو اتباع کرو گے، اتباع کرو گے تو حسین سے ہدایت پاؤ گے، اور اگر نجات چاہتے ہو تو پھر سینے پہ ماتم حسین کرنا پڑے گا۔ اللہ، حسین کی عزاداری کرو گے تو پھر تمہیں نجات ملے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ کبھی اپنی مثالوں میں کہتے ہیں فلاں سورج جیسا ہے،
فلاں سورج فلاں چاند جیسا ہے، فلاں چاند جیسا ہے. تو جہاں بھی مثال دی جاتی ہے تشبیہ سے کہتے ہیں تشبیہ دینا. زید کالقمر، زید چاند جیسا ہے. علی کالقمر، علی چاند جیسا ہے. تو وہاں خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے. علی کالاسد، علی شیر جیسا ہے. تو وہاں خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے. اگر خصوصیات پائی جاتی ہے تو پھر تشبیہ دینا کیا ہوتی ہے؟ درست. اور اگر کیا خصوصیات نہیں پائی جاتی تو پھر تشبیہ کیا ہو جائے گی؟ پھر دینا غلط ہے، تشبیہ غلط ہو گئی. تو دوستو پیغمبر نے اللہ اکبر جو فرمایا ہے کہ وہ سفینۃ النجات، کہ حسین کیا ہے؟ نجات کا سفینہ ہے. حسین کیا ہے؟ نجات کا سفینہ ہے. تو سفینے سے اب آپ انصاف سے کریں. حسین کو نبی نے نجات کا سفینہ کہا ہے. حسین کو نجات کا سفینہ کہا ہے. تو نوح اور پیغمبر نے یہ تشبیہ کس سے دی ہے؟ حضرت نوح کے سفینہ سے دی ہے. کہ جس طرح وہاں حضرت نوح کا سفینہ بنا تھا، وہاں لوگ جو سفینے میں تیار ہو گئے بیٹھ گئے تھے وہ نجات پا گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے حسین بھی نجات کا سفینہ ہے. تو پیغمبر نے تشبیہ دی ہے حسین مولا کی کس سے؟ سفینہ نوح سے. تو اب آپ انصاف کر کے بتائیں کہ دنیا میں حضرت نوح ہدایت کے لیے آئے تھے یا سفینہ ہدایت کے لیے آئے تھے؟ یعنی دنیا میں اللہ نے نوح کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا یا سفینے کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں دوستو، نوح نبی ہے، نوح کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. اور جب مشکل پڑی اس وقت کہا کہ اے نوح اب سفینہ تیار کرو، اس لیے کہ بربادی ہونے والی ہے، پانی آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہی بچے گا جو تیرے سفینے میں کیا ہے؟ تیرے سفینے میں داخل ہوگا، آ کے بیٹھ جائے گا. تو دوستو حضرت نوح کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، سفینے کو ہادی بنا کے نہیں بھیجا. اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا. تو دونوں گویا اس حدیث میں دونوں پیغمبر نے دونوں، یعنی گویا آج اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ آج حسین کا مقام امت میں کیا ہے تو ایسا ہی سمجھے حسین آج کا نوح ہے اور حسین کی عزاداری آج کا سفینہ ہے. اللہ، حسین آج کا کیا ہے؟ نوح ہے، اور حسین کی عزاداری کیا ہے؟ آج کا سفینہ ہے. تو اب یہ فیصلے کرنے کہ حسین کے ماننے والوں کو جو عمل پیرا ہے، آج کل ہمارے عقیدوں کو کھوج لگانے کے لیے، عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، آج پہلے تو ہمیں ڈر تھا بہر سے، لیکن آج کل ہمارے اپنے اندر ہی یہ سب مسائل شروع ہو گئے ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے حق ہے ماتم کرنے کا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے حق نہیں ہے پھر ماتم کرنے کا. اسے سیدھے فتوے سنائے جاتے ہیں، بابا تجھے کوئی ماتم ہے کیا، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، عزاداری تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. دوستو جو یہ بحثیں کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، میری نظر میں انہوں نے صحیح دین کو سمجھا ہی نہیں. نہ انہوں نے عزاداری کو سمجھا ہے، نہ انہوں نے مولا حسین کی عزاداری کو سمجھا، نہ دین کو سمجھا. اللہ اکبر، فتویٰ بعد میں ہے، پہلے قرآن کی آیت، اس آیت پہ علماء نے بحثیں کی ہے، اور بالخصوص عقائدی جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کے اندر بحثیں کی گئی ہے کہ ایک انسان جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. چھوٹی سی چھوٹی بھی برائی کی جائے گی تو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا، اس کی سزا اس کو ضرور دی جائے گی. اور آیت کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی دانے بھر برابر بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو پورا اس کا ثواب دے گا، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کرتا ہے اللہ اس کو سزا دے گا. تو دوستو
मातम हुसैन करना अब ये नेकी है, ये नेकी से भी बुलंद इबादत है। अल्लाह, छोटी सी नेकी नहीं। अल्लाह तो कह रहा है कुरान में, मैं छोटी सी छोटी नेकी की कभी तुम्हें जजा दूंगा, तुम्हें मैं बदला दूंगा, तुम्हें मैं उसका बदला दूंगा। तो ये छोटी नेकी नहीं है हुसैन का मातम करना। अल्लाह अकबर, हुसैन की पे गिरिया करना, हुसैन का मातम करना, हुसैन की जियारत करना, हुसैन की जियारत को जाना, हुसैन के लिए अज़ा खाने से जाना, हुसैन के लिए जुलूस निकालना, हुसैन के लिए जिक्र करना, हुसैन के लिए अपना माल दौलत खर्च करना, इससे बुलंद कोई इबादत नहीं है। तो ये सब क्या है? ये फकत नादानगी की दलील है, तशद्दुद की दलील है, तअस्सुबियत की दलील है। गोया उसे आजादारी से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने कोई उसके मकासिद है जिन मकासिद की तकमील के लिए शिया मज़हब अहल बैत में बैठा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। या तो फिर कुरान से ये आयत निकाल दे, किसी की जरूरत है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। या तो ये कुरान से आयत निकाल दो। आयत निकालेगा तो तू फिर मुसलमान नहीं रहेगा। आयत कह रही है छोटी सी छोटी नेकी, ये आपके दिमागों को रोशन करने के लिए, रोशनी देने के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि आगे आप बात कर सकें, आपकी जबान में ताकत हो कि किबला जब छोटी सी छोटी नेकी भी अल्लाह ने कहा है, इसलिए कि अगर वो उसका बदला, अल्लाह है आदिल, अल्लाह अदल करने वाला है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, उसका अदल है। छोटी सी छोटी नेकी भी कोई करेगा, अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर देगा। तो मातम हुसैन, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, ये वैसे करना जो अमल पैरा है, उसे आजादारी से फायदा होगा, और जिसके पास अमल की दौलत नहीं है उसे कोई फायदा आजादारी नहीं पहुंचा सकती। तो पैगंबर के अब हदीस ले, और पैगंबर की हदीस का क्या है? सहारा ले। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हुसैन नजात का सफीना है। यानी मतलब क्या है? आजादार हुसैन की आजादारी जो है, आजादारी जो है वो नजात का जरिया है। अगर नजात चाहते हो तो सिर्फ अमल ही काफी नहीं है, आमिल के साथ साथ पक्का पक्का आजादार भी बनना होगा। सिर्फ अमल काफी नहीं। आज जो ये मसले कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फैला रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उनके पास क्या है? अमल ही तो है। क्या अमल की कमी है? हज्जों की कमी है, नमाजों की कमी है, रोज़ों की कमी है, और खैरात की कमी है? कोई कमी नहीं। कमी किस शय की? कमी सिर्फ इस शय की है कि जहां 10 आदमी मातम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, 10 आदमी मातम कर रहे हैं, वही आ जाएंगे, वही एतराज करेंगे, भाई ये मातम क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों किया जा रहा है, हमारी नमाजें खराब हो रही हैं, हमारी तिलावतें खराब हो रही हैं, हर रोज मातम। बाबा मातम पे मैं हमेशा जुमला पाकिस्तान में मैंने 3 जगह मुहर्रम पढ़े, वहां भी ये तबलीग करके आया हूँ, मातमियों के मातम को न छेड़ो। अगर किसी को दीन नहीं आता तो उसे दीनदार बनाओ। क्यों जी हाजी साहब? आजादारों की आजादारी को न छेड़ो। हक तो ये है कि मेरा मोमन भाई है, कोई आले मोहम्मद का शिया है, आले मोहम्मद का मानने वाला है, उसे नमाज नहीं आती, तो मेरी इंसानियत इसमें मैं उसको नमाज पढ़ाऊं, मैं उसको नमाज सिखाऊं। उसे दीनी मसले नहीं आते, मैं उसे दीनी मसले बताऊं, सिखाऊं। उसे आलम दीन का पता नहीं है, उसका हाथ पकड़ के आलम दीन के पास मदरसे में ले जाऊं। बजाय नमाज सिखाने के, बजाय मसाइल, दीनी मसाइल सिखाने के, बजाय उलमा की तरफ राबरी करने के, मैं डंडा उठा लूं। कहा नहीं, पहले नमाज। बाबा नमाज अलग इबादत है, तूने इस्लाम दीन को समझा ही नहीं है। नमाज अलग है, अदादारी अलग है, नमाज अलग है। नमाज कब से शुरू हुई? ये नमाज जो तू पढ़ रहा है, ये नमाज जो तू पढ़ रहा है, ये नमाज कब से शुरू हुई? जब तेरा नबी, मेरा नबी कायनात में आया, ये नमाज उस दिन से शुरू हुई। लेकिन आजादारी हुसैन वो है जब ये नमाज भी ना थी तो आजादारी हुसैन थी। जब ये नमाज भी ना थी
تو عزاداری امام حسین تھی. اللہ عزاداری تھی، عزاداری تھی. تو یہ لفظ کہنے جو باعمل ہے اس کو حق ہے وہ ماتم کر سکتا ہے. اور بیچارہ جسے نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز سے دور ہے. میں کوئی بے نمازیوں کی تائید نہیں کر رہا، میں خود بہت بے نمازیوں کا مخالف ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اسے نماز نہیں آتی تو نماز کی مخالفت کرو. اسے نماز نہیں آتی، وہ بیچارہ ماتمی ہے، حسین مولا کا عزادار ہے، اس کی عزاداری کو کچھ نہ کہو. اس لیے کہ میرے معصوم نے فرمایا، معصوم فرماتی ہے خبردار میں یہی منبر پہ آئیے آپ کو اعلان کر کے کہہ کے جا رہا ہوں، کسی کی عزاداری کو کچھ نہ کہو. کوئی ماتم کرتا ہے اسے کرنے دو، زنجیر مارتا ہے مارنے دو، روتا ہے رونے دو، سرینٹیں مارتا ہے مارنے دو. اس لیے کہ وہ عزادار ہے مولا کا. اور میرے معصوم چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں جب کوئی عزادار بنتا ہے تو پھر وہ عام نہیں ہوتا، وہ زہرا کے لشکر میں آ جاتا ہے. لشکر ہے نا، کوئی نبی کا لشکر ہے، کوئی نبی کا لشکر ہے، کوئی میرے مولا کا لشکر ہے، مولا امیر المومنین کا لشکر ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی حزبوں کا حزبی، اے علی تیرا لشکر میرا لشکر ہے، میرا لشکر خدا کا لشکر ہے. یا علی حزبوں کا حزب اللہ، علی تیرا لشکر اللہ کا لشکر ہے. تو دوستو جو علی کا لشکر ہے وہ اللہ کا لشکر ہے، جو عزادار ہے یہ زہرا کا لشکر ہے. اور اس لشکر کی بڑی عزادار کون ہے؟ سیدہ زہرا. تو جو ماتموں پہ فتوے لگائے، ماتموں سے منع کرے، ماتم سے منع کرے، عزاداری سے منع کرے، اور ایڈ کس کی لے؟ سہارا کس کا؟ دین، نماز کا، حج کا. اور چھوڑو جی پہلے اپنے واجب ادا کر لو، پہلے اپنے واجبات کا تھوڑا پتہ ہی نہیں ہے تو تسی جناب لگے. دوستو یہ چیزیں صرف اور صرف اگر دلیل ہیں، ثبوت ہیں، تو یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے، اس قسم کے مسائل پھیلا رہا ہے، اس نے صحیح مذہب آل محمد کو نہ سمجھا ہے، نہ اس نے عزاداری امام حسین کو سمجھا ہے. عزاداری حسین تو ہم نے دیکھی انبیاء کے دور میں، انبیاء آدم سے شروع ہوئی عزاداری، عیسیٰ تک، عیسیٰ سے شروع ہوئی. یہ عزاداری بتا رہا ہوں، عزاداری کتنی پرانی ہے، کتنی پرانی ہے. آدم سے شروع ہوئی عیسیٰ تک ہر نبی حسین کا عزادار رہا. ہر نبی حسین کا کیا ہے؟ عزادار رہا، عزادار. حضرت موسیٰ جب خضر سے ملنے گئے تھے، موسیٰ جب خضر سے پڑھنے کے لیے ملنے گئے تھے، تو یہ جو آج کل ماتم کے سے لوگ منع کر رہے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرانے ہوں، ان سے ایک بات پوچھے. جب موسیٰ جو ہے خضر سے پڑھنے گئے تھے تو خضر نے موسیٰ سے پہلے کیا کہا خضر درس بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے تو میں مل کر حسین کی عزاداری تو کر لیں. پہلے مل کر کیا ہے؟ حسین کی عزاداری. تو دوستو دونوں نے مل کر، خضر نے اور حضرت موسیٰ نے، صاحب شریعت موسیٰ، دونوں نے مل کر حسین ابن علی کی عزاداری کی. اللہ اکبر. تو دوستو یہ عزاداری انبیاء کی سنت ہے. عزاداری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزاداری کیا ہے؟ یہ پیغمبر اکرم کی سنت ہے، معصومین کی سنت ہے. اس کو خبردار اس کے قریب نہیں جانا. کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے سکھائے، دینی مسائل نہیں آتے اسے، وہ اس پہ جو اس کی غلطی ہے اس پہ انگل اٹھائے کہ تجھ میں یہ خامی ہے. تو یہ مسئلہ کرنا باعمل کو حق ہے، وہ ماتم کرے.
حالانکہ دیکھا تو نہیں جاتا کہ جو باعمل ہے اس کے سینے پہ بڑے ہم نے دیکھے ہوں، بڑے ہاتھ لگ رہے. میں بہت اگر ہاتھ لگ بھی رہے ہوں گے تو ایک کونے میں کھڑا ہوگا بڑا آہستہ آہستہ. لیکن جو حسین کا عزادار ہوگا، اللہ اکبر، وہ میدان میں آ جائے گا. میدان میں آ کر حسین مولا کی عزادار ہونے کا ثبوت تو یہ دوستوں فتوے لگانے یہ غلط ہے کہ باعمل کو حق ہے اور جو عمل نہیں ہے جس کے جھولی میں اس کو کوئی حق نہیں. نیک کو حق ہے، بد کو حق نہیں، اچھے کو حق ہے، گناہگار کو حق نہیں. دوستو اب آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کو بہت دور لے جا رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے حسین نجات کا سفینہ ہے، حسین نجات کا سفینہ ہے، حسین نجات کا سفینہ ہے. یعنی عزاداری نجات، حسین کی عزاداری یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور عزاداری جو ہے یہ حق ہے. نیک کو بھی ہر ایک کو حق ہے. اپنا ہے وہ بھی حسین کا ماتم کرے، بیگانہ ہے وہ بھی حسین کا ماتم کرے. حسین صاحب کا ہے، حسین صاحب کا ہے. پیغمبر نے تو کہہ دیا ہے کہ سب کے لیے حسین کی عزاداری ہے. تو دوستو اب سفینہ کی طرف جائے کہ میں نے روایت میں پڑھا، آپ کو واقعہ یاد کرا رہا ہوں کہ پیغمبر کے حضرت نوح نے جب سفینہ تیار کر لیا تو سفینہ میں جوڑے جوڑے رکھے، جوڑے جوڑے رکھے، جوڑے جوڑے رکھے. اور اللہ نے حکم دیا کہ ہر جن سے جوڑا جوڑا لے لے اور ان کو رکھ. اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی اگر زیادہ مطمئن ہونا چاہے تو جا کر آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب قصص الانبیاء اس میں دیکھ سکتا ہے. اور جس قول کو علماء نے صحیح درست فرمایا ہے اور اس کو اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے اس میں، معصوم سے روایت کیا گیا کہ جب ہر جن سے جوڑا جوڑا لیا گیا انسانوں اور جو کلی طور جو نیک مومن تھے ان کی تعداد 80 بھی ہے، 8 بھی ہے، ان کو بھی حضرت نوح نے اپنے سفینے میں بٹھا لیا. یہاں تک کہ کتے کو بھی بٹھایا، خنزیر کو بھی بٹھایا. اللہ اکبر، کتے کو بھی بٹھا لیا اور خنزیر کو بھی بٹھا لیا. کتا بھی بیٹھ گیا، خنزیر بھی بیٹھ گیا. عزادارو نوح کا تو سفینہ اتنا بلند کہ اس میں کتے خنزیر کو بھی نجات مل جائے. اور مولا حسین کی عزاداری سے کیا حسین کا گناہگار بخشا نہیں جائے گا؟ صلوات بر محمد وآلہ اللہ. یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری ہے مولا حسین ابن علی کی. خبردار، عزاداری کو اپنے مقام پہ یہ جاری و ساری ہے، اس کا اللہ وارث ہے. اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے یہ لوگ جو ہے میرے جلائے ہوئے دیے کو، چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ کافر، لیکن یہ بجھا نہیں پائیں گے. میں اس چراغ کو، اس کو میں نے جلایا ہے، اللہ اکبر، اور یہ جلتا رہے گا. حسین اللہ کا چراغ ہے، قیامت تک جلتا رہے گا. عزاداری امام حسین نجات کا ذریعہ ہے، قیامت تک یہ سفینہ رواں دواں رہے گا. بڑی بڑی کوشش ہو رہی ہے. تو لہذا ماتم عزاداری امام حسین میں داخل ہے. زنجیر جمی عزاداری امام حسین میں. ماتم یہ بھی کہا جاتا ہے جی ماتم زیادہ سے زیادہ مباح ہے. مباح آکھو تے ماتم تو جان چھڑاؤ تے ماتم تو جڑا ثواب ہے وہ بھی انہوں برباد کرو. مباح کیا ہوتا ہے دوستو؟ مباح یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں تو پھر بھی ٹھیک، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک. نہ اس کا ثواب ہے اور کرنے پہ نہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ کوئی گناہ ہے. کم از کم تھوڑا سا مستحب کہہ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے، بات بنتی ہے. لیکن مباح کہا جائے تو اس سے آپ کریں نہ کریں سب برابر ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ماتم کی دلیل نہیں. اچھا دلیل نہیں، میں دلیل دکھاتا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. سیدہ کون ہے؟ جسے سند میرے چوتھے امام نے دی، انت عالمۃ غیر معلمہ. پھپھی اماں آپ ایک عالمہ ہیں، ایسی عالمہ ہے جو غیر معلمہ ہے
کہ جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں. اللہ اکبر. میں نے بعض جگہ پہ ایسی روایات میں دیکھا کہ جب تک مولا سجاد بیمار رہے امامت کے فرائض سیدہ انجام دیتی رہی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امامت کے کوئی بھی مسئلہ سید سجاد کے پاس آتا جب تک امام مولا سجاد بیمار رہے جتنی دیر بھی تو سیدہ سے مسائل پوچھے جاتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہی ہے کہ جہاں سے سیدہ جہاں سے معصوم پڑھ کے آئے جہاں سے انبیاء پڑھ کے آئے جہاں سے معصوم پڑھ کے آئے وہیں سے علی کی بیٹی زینب بھی پڑھ کے آئے. اب امام نے کیا فرمایا؟ انت عالمہ تم غیر معلم. پھوپھی اماں آپ عالمہ ہیں. ایسی عالمہ چھوٹی سی بچی ہے چھوٹی سی بی بی معصومہ بچی ہے. مولا علی نے گود میں بٹھایا ہوا ہے. فرماتے ہیں بیٹی کولی واحد. سیدہ فرماتی ہیں واحد. کہا بیٹی کولی اثنین. سیدہ فرماتی ہیں واحد. سیدہ چپ ہو جاتی ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سیدہ ثانیہ زہرا کا بچپن کا قصہ ہے. کم سنی کے عالم میں اب تطبیق کریں جو ہے. چوتھے امام نے فرمایا پھپھی اماں آپ عالمہ ہے غیر معلمہ ہے. علی کی گود ہے. مولا فرماتی ہے زینب بیٹی کہو ایک. بی بی کہتی ہے ایک. کہو بیٹی دو. سیدہ خاموش. کہو بیٹی دو. پھر بھی سیدہ خاموش. کہا بیٹی کہتی کیوں نہیں؟ سیدہ فرماتی ہے بابا جس زبان سے خدا کو ایک کہہ چکی ہوں دو کیسے کہوں. تو اس سیدہ کی سیرت میں دیکھا گیا. ہم نے دیکھا کیا دیکھا؟ جب شام سے قیدوں سے سیدہ کو رہائی ملی تو سیدہ نے وہاں پہلا کام اللہ اکبر پہلا کام سیدہ نے شام میں عزاداری برپا کی. اور اس عزاداری میں ملتا ہے کہ وَلَتَمْنَ الْفَاطِمِيَّاتِ کہ وہاں سیدہ شام کی نگری میں سیدہ زینب نے عزاداری برپا کی. اور عزاداری میں سیدہ نے کیا کیا؟ جی بھر کر حسین پہ گریہ بھی کیا اور جی بھر کر حسین کا ماتم بھی کیا. حسین کا کیا کیا؟ ماتم بھی کیا. پھر اس کے آگے جب سیدہ کربلا میں پہنچی تو وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی سیدہ نے جا کے ماتم. وہاں بھی ہاشمیات نے کیا کیا؟ اب روایتیں بتاتی ہیں شام میں بھی کالے کپڑے پہنے گئے ماتم کیا گیا. کربلا میں بیویاں پہنچی. وہاں جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے آئے ہوئے تھے زیارت قبر حسین کے لیے. وہاں دونوں کافرے جب مل گئے بی بی نے کربلا میں بھی وہاں بھی پہنچی. وہاں بھی کالے کپڑے پہنے اور کیا ہے؟ ماتم جی بھر کر کیا. جی بھر کر ماتم کیا. تو دوستو اب میں علماء سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ماتم کرنا مباح ہے. میں صرف ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایسے علماء سے. صرف ایک میں شے کا جواب چاہوں گا کہ جب تم مباح کہہ رہے ہو اور کہتے ہو اس لیے مباح ہے اس لیے کہ ماتم کی کوئی سند نہیں ہے. کسی امام نے کیا ہو یا کسی نے کیا ہو تو امام نے دیکھا ہو. کسی نے کیا ہو تو امام نے دیکھا ہو. اس لیے کہ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ مستحب کی تعریف یہی ہے کہ یا کم از کم امام خود کرے یا امام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور امام اس کو دیکھ کر حالت اختیار میں یعنی امام عالم تقیہ میں بھی نہ ہو امام اس کو روکے نہ. تو یہ دلیل کس کی ہے؟ یعنی یہ کام جو ہے یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کا جواز پایا جاتا ہے. اور اس کو کیا ہے؟ اگر اس میں شدت پائی جاتی ہے امام مقام بیان میں ہو اس میں شدت ہے تو پھر وجوب پہ بھی دلالت ہوتا ہے. اگر کرینہ نہیں ہے صاحب اور اگر اس میں کچھ رعایت ہے تو پھر کیا ہے؟ کم از کم استحباب پہ جو ہے وہ دلالت کرے گا. تو دوستو اب جب کربلا میں شام میں ماتم ہوا وہاں امام سجاد موجود نہیں تھے کربلا میں ماتم ہوا تو دوستو امام پاس ہے. چوتھے امام صرف امام نہیں ایک امام نہیں دو امام ہے. اس لیے کہ مولا باقر بھی امام ہے. اور امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کی تعریف یہ ہے کہ امام ہوتا ہے ولو اگرچہ وہ جھولے میں ہی کیوں نہ ہو.
ایک امام نہیں، دو اماموں کی موجودگی میں ماتم کیا گیا اور معصوم خاموش رہے۔ تو دوستو، معصوم کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماتم اسلام کے اندر، دین کے اندر مباح کا مقام نہیں رکھتا۔ یہ جواز، مستحب یا وجوب نہیں، مستحب کا تو ضرور ہی حیثیت رکھتا ہے، ماشاءاللہ، استحباب کی حیثیت تو ضرور رکھتا ہے۔ اب آگے پھر میرا آگے دماغ پھر چلا، پھر آگے دماغ چلا۔ امام موجود ہیں، امام کی موجودگی میں بیویوں نے ماتم کیا، امام دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، روایت بتاتی ہے بلکہ امام ان کو دالیں پکا پکا کر ایسے ایسی غذائیں کھلا رہے ہیں بیویوں کو، تاکہ ان کے گریے میں، ماتمداری میں، عزاداری میں اضافہ ہو، تاکہ ان کے آنسو بنے۔ یہ روایتیں ہیں کہ عزاداری کھل کر بیویاں کر سکے۔ تو دوستو، امام موجود ہے، امام کی موجودگی میں ماتم کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ امام نے ماتم سے منع کیا ہو تو امام سے ماتم سے منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماتم اسلام میں مستحب کا حکم رکھتا ہے۔ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ رجحان۔ اللہ اکبر، اس میں امام کی رضا پائی جاتی ہے۔ اب آگے پھر بات چلتی ہے کہ امام نے کیا ہے، امام نے کیا ہے تو آپ کے دماغ روشن کرنے کے لیے میں ایک بات ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیدہ آپ کے دماغوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے، تاکہ آپ کو فکر ملے، وہ سیدہ جسے امام خود فرما رہے ہیں کہ پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ سیدہ ماتم کرے، وہ تو سیدہ ماتم کر رہی ہے۔ اچھا، جب وہ سیدہ ماتم کر رہی ہے تو کیا بعید ہے امام نے ماتم نہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، بھلا سید سجاد سے بڑھ کے عزادار کون ہو سکتا ہے؟ سید سجاد سے بڑھ کے عزادار کون ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، اب جب یہ بات نہیں ملتی تو پھر یہ بات بھی کہنی غلط ہے کہ کسی معصوم کا ماتم دکھائے، اس لیے کہ جب مجھے نہیں ملتا کہ امام نے، معصوم نے ماتم نہیں کیا کہ کیا ہے، تو یہ بھی نہیں ملتا کہ امام نے، معصوم نے ماتم نہ کیا ہو۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو لہذا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اگر یہ نہیں نہ ملتا کہ امام نے ماتم کیا ہے زین العابدین نے، تو پھر یہ بھی نہیں ملتا کہ امام نے ماتم نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ کس بات میں رجحان ہے، کس بات میں رجحان ہے۔ معترض کی بات میں رجحان ہے کہ امام نے ماتم نہیں کیا، یا یہ اس بات میں رجحان ہے کہ ماتم نہیں کیا؟ دونوں باتوں میں دیکھنا کس بات میں کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ امام کہ جو کئی سال آنسوں کے بدلے خون رویا ہو، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس امام۔ لیکن اتنا تو اس بات سے کوئی منکر نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ جس سیدہ کو امام نے ڈگری دی ہو، آپ پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سیدہ کا عمل تو بتا رہا ہے کہ آل محمد کے گھر میں ماتم کیا گیا ہے، کالے کپڑے پہنے گئے ہیں۔ کالے کپڑوں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں گیا، بڑے بڑے رولے بڑے، میں کہ نہیں پاؤ کالے کپڑے۔ یہ ساڑی ابتدا تو لے کے ہون تک، چلو پہلے تک میں پہلے نہیں کچھ کہہ سکتا، جناب سیدہ زینب سے لے کے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کالے کپڑے پہنے عزاداری میں، یہ امام حسین میں پہننا جائز ہے۔ میں تو صرف سیدہ نہیں، میں تو معصومہ دے بھی کالے کپڑے دکھا سکتا ہیں اگر شوق ہو بھی کتائی۔ صلوات پر محمد۔ پوچھیں ان سے جو کالے کپڑوں پہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھیں کربلا میں مولا حسین ابن علی نے جو جبہ پہنا ہوا تھا۔ اب آپ کو مقتل میں لے جا رہا ہوں۔ حسین کو پتا تھا کربلا
मुसीबत से बढ़ के कोई दिन करबला का नहीं हो सकता। अब्बास की शहादत उसमें हुई, अली अकबर, कासिम, असहाब, अंसार सब मारे गए। अल्लाह अकबर, सब करबला में शहीद हुए। लेकिन मैंने करबला के अंदर हुसैन मौला को देखा। अब उलमा से पूछे या उनसे पूछे काले कपड़े पहनना जायज नहीं है, उनसे पीछे पूछे कि जब अब्बास मारा गया था, अकबर मारा गया था, कासिम मारा गया था, असहाब अंसार मारे गए थे, हुसैन ने फिर चिट्टे कपड़े पहने थे या काले कपड़े पहने हुए थे? उठाएं मक्तल की किताबें और मक्तल की किताबों में देखें कि उसमें ये लफ्ज़ आपको मिलेगा, हुसैन ने एक स्याह माइली, स्याह रंग का स्याह माइली जुब्बा पहना हुआ था, जिस जुब्बे के अंदर मौला हुसैन की शहादत तो हुई। सलावत पर मौला हुसैन ने ऊपर, थल्ले नहीं, ऊपर स्याह माइला जुब्बा पहना हुआ था। क्यों पहना था? मौला अगर ये स्याह लिबास पहनना अस्तगफुरुल्लाह जहन्नमियों की अलामत है, या ये बिद्दत है, ये सलालत है, या ये बुरी चीज है, मौला फरमाया ये आज दिन कौन सा है? ये दिन कौन सा है? ये शहदा की कुर्बानियों का दिन है। हुसैन ने अपने ऊपर स्याह माइला जुब्बा पहन लिया। और बाकी इमामों के अलग मसले हैं जो बिहार और अनवार के अंदर भी मिलते हैं। किसी का जुब्बा मिला, किसी की कबा मिली। तो दोस्तों, ये काले कपड़े भी पहनना आज़ादारी इमाम हुसैन के अंदर दाखिल है। जो हुसैन का आज़ादार है, मुहर्रम का चांद चढ़ता है, मोमिनात हो मोमिनीन हो, काले कपड़े हुसैन इब्न अली की आज़ादारी के दिन आ गए हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे अंदर हुसैन के लिए आज़ादारी पाई जाती है। जंजीर ज़नी, अब ये बात बड़ी औखी बात आ गई। जंजीर ज़नी, और जंजीर ज़नी से भी मना किया जा रहा है। ना मारो, अपना खून निकालना हराम है। कुरान की आयत पता नहीं दलालत किस पे कर रही है। मौलाना साहब अपनी जिधर अपनी मंशा चल रही है उधर लेके जा रहा है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को बर्बादी को खूह विच धड़ाक मारने ये इबादत ये हलाकत है, बर्बादी है। हुसैन दे माता विच केड़ी बर्बादी? सलावत पर मोहम्मद वाले बहरहाल मराजे उज़ाम, जहाँ तक मराजे उज़ाम हमारी इस टाइम दौलत है, सरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ढेर सारे मेरे पास जंजीर ज़नी के जवाज़ पर, इस्तेहबाब पर मेरे पास फतवे मौजूद हैं। कोई शायक हो ब्रिस्टल चला है या मुझे यहाँ बुलवा है, इंशाल्लाह एक एक मसला करके समझा दूंगा। फतवा मराजे उज़ाम जो मराजे भाई दुनिया में के ऐसे भी है ना आयतुल्लाह मराजे कि जो कहते हैं नहीं, उनके नजदीक जंजीर ज़नी जायज़ नहीं, तो उनका जवाब दे रहा हूं। उनके लिए जो कायल है वो तो हमारे सर आंखों पे, जो कायल नहीं है फतवा देने का उनको बड़ा शौक है। तौबा तौबा, किसी इमाम की जंजीर ज़नी दिखाओ, पहले मातम था दिखाना, वो बड़ी मुश्किल बात, फिर तो दूसरी मुसीबत पै गई जी, मातम नहीं दिखा सके और जंजीर ज़नी भी खाओ। किसी इमाम ने जंजीर ज़नी की हो, किसी ने इमाम जंजीर ज़नी का हुक्म दिया हो, तो दोस्तों जिन महाराजा ने फतवे दिए वो साहिब इज्जत, साहिब करामत हमारी सर आंखों पे, जिन्होंने इनकार किया फकत उनके लिए एक मैं फिक्री दावत आपको दे के जा रहा हूं। और ये मेरा याद रखे, एक दो हवाले देने हैं कि जिनके अंदर इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि जंजीर ज़नी करना जायज़ है या जंजीर ज़नी करना नाजायज़ है। अपनी तरफ से नहीं, वाक़यात गुजरे हैं, हस्तियों के वाक़यात गुजरे हैं, और आम भी बंदे नहीं हैं, नबी हैं। नबी कौन कौन से हैं? पहला हजरत अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायात मिलती हैं, मक्तल की किताबें हैं, उनके अंदर मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब हजरत हव्वा दूर हो गई, हजरत आदम का करबला की ज़मीन से गुजर हुआ और मक्तल से, उस जगह से हजरत आदम गुजरे जहाँ
حسین کے مقتل کی جگہ ہے. جب اس مقتل کی جگہ سے گزرے حسین مولا تو حسین گزرے حضرت آدم تو حضرت آدم کا پاؤں زخمی ہو گیا, پاؤں سے خون نکلا. آدم رو کے کہتے ہیں میرے اللہ میں اتنی زمین کا سفر کر آیا ہوں, کربلا کی زمین سے جب گزرا ہوں تو یہاں کے پاؤں زخمی ہو جاتا ہے, میرا خون نکل آیا. اور دوستو جب آدم نے یہ سوال کیا اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اے آدم ذرا سنبھل کے بات کر, ذرا جاگ تو صحیح, یہ کوئی عام زمین نہیں کربلا کی زمین ہے, اور جہاں تو کھڑا ہے یہ حسین کا مقتل ہے. یہ حسین کا کیا ہے؟ مقتل ہے. یہاں حسین کو شہید ہونا ہے. اور آج جو تیرا پاؤں زخمی ہوا ہے اور تیرے پاؤں سے تھوڑا بہت خون نکلا ہے, یہ روایت کے جملے ہیں, موافقتاً موافقتاً سال من قدم موافقتاً لدمہ, یہ آج جو تھوڑا بہت تجھ سے خون نکلا ہے یہ کس کی تأثیر میں؟ حسین ابن علی مولا کی تأثیر. اس لیے کہ یہاں حسین نے شہید ہونا ہے, اس کو ذبح کیا جائے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت تیرا بھی خون نکل آئے. حضرت ابراہیم بھی کربلا کی زمین سے گزرے. بھائی میں سمجھ گیا ہوں, دعوت مجھے آ گئی ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مسئلہ, بس میں بھی ختم کر رہا ہوں. دوسرا حوالہ, حضرت آدم, پہلے حضرت آدم کا خون کربلا میں نکلا اور اللہ نے نکلوایا اور اپنی مرضی سے نکلوایا. کہا ہم چاہتے ہیں آدم تیرا تھوڑا بہت خون نکلے, اس لیے کہ یہاں حسین نے ذبح ہونا ہے. ابراہیم گزرے خلیل اللہ, ابراہیم کو چوٹ لگی سر میں, ابراہیم کا خون نکلا. ابراہیم نے پوچھا مالک یہ کیسی زمین؟ کہا یہ کربلا کی زمین ہے, جہاں پہ گرے ہو یہ حسین کا مقتل ہے. ہم چاہتے ہیں ابراہیم تیرا تھوڑا بہت خون حسین کی یاد میں نکل آئے. تو دوستو انبیاء کا اگر اللہ انبیاء سے حسین کی یاد میں خون نکلنا دیکھنا چاہتا ہے تو کیا اللہ حسین کے عزاداروں کی پشتوں سے خون دیکھنا یہ ناپسند کرتا ہے؟ صلوات بر محمد و آلہ اللہم صلی اللہ, پھر بھی صلوات بر محمد و آلہ. تو لہذا حسین مولا کے غم میں زنجیر زنی کرنی یہ تأسی انبیاء, انبیاء کی تأسی. آپ سمجھیں خدا کو آپ خوش کر رہے ہیں. اگر خدا چاہتا ہے انبیاء کا خون حسین کی یاد میں نکلے تو خدا یہ بھی پسند کرتا ہے ہم مومن و عزاداروں کا بھی خون حسین کی یاد میں عاشور کے دن تھوڑا بہت نکل آئے. صلوات پر محمد و آلہ. تو لہذا میں بڑی آپ سے معذرت مانگوں گا, اس لیے کہ یہ میری پرانی ہسٹری ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ٹائم کو میں کبھی دیکھا نہیں کرتا, مجھے بتایا جاتا ہے کہ مولانا قبلہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو لہذا یہ چیلم کی مجلس, اللہ اکبر, انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے بلایا تو پھر یہ مسائل لے کے آگے چلیں گے. ہم چہلم کی مجلس ہے مولا حسین ابن علی کی, اور آپ مولا حسین کی عزادار بن کے آئے ہیں. خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. عزاداروں, عزاداران حسین کربلا میں حسین مولا تنہا نہیں ہے, تنہا نہیں ہے حسین, بلکہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب. اللہ اکبر. حسین کی شہادت ہو گئی, حسین کا سر قلم ہو گیا, حسین کا سر قلم ہوا مولا کا, حسین کی شہادت. اور زہرا کی بیٹی کی شہادت کب ہوئی؟ جب سیدہ کی چادر اتر گئی. اور یہ ایک بار سیدہ شہید نہیں ہوئی, بار بار ہر منزل پہ سیدہ شہید ہوتی رہی ہے. اور مسلمانوں سے کربلا سے چادر اتری سیدہ کی, کوفہ تک, کوفہ سے لے کے شام تک میں نے دیکھا کہ ہر جگہ ہر منزل پر سیدہ یہی لوگ کے کہتی تھی, عزادارو یہی سیدہ ایک ہی چیز مانگتی تھی, اے مسلمانوں میں نبی کی زادی ہوں, میں نبی زادی ہوں, میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں. اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں نظر نہیں آ رہا, ہمارے سر ننگے ہیں, ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, کچھ تو حیا کرو, آئے ہمیں چادریں دے دو, ہم چادروں سے اپنے سر ننگے جو ہیں وہ چادروں سے سر ہم ڈھانک لیں. عزادارو جب یہ کربلا کا ہے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے جب شام پہنچا, عزادارو شام کے قریب جب پہنچا, میں نے دیکھا بڑی توجہ
جب یہ سادات کا قافلہ اللہ اکبر شام کے قریب پہنچا، سیدھی اہل بیت کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آئیں، بلکہ اہل بیت فرماتے ہیں، روایات میں لکھا ہے 3 دن تک اہل بیت کا قافلہ شام کے مین گیٹ پہ بیٹھا رہا۔ کیوں؟ عزاداروں اس لیے یزید کے پاس منادی آیا، منادی نے آ کر کہا یزید یزید وہ قیدی کربلا والے آ گئے، یزید کس رنگ میں منگانا چاہتا ہے؟ عزاداروں یزید کہتا ہے منادی سے کہ جاؤ جا کر میرے بازار سجاؤ، میرا دربار سجاؤ، عورتوں کو کہو نئے کپڑے پہنو، ہاتھوں میں زیور پہنو، سرما پہنو، بچوں کو سجاؤ، میرے بازار سجائے جائے۔ عزاداروں بازار سجائے جاتے رہے، دربار سجائے جاتے رہے، اہل بیت کا قافلہ آئے شام کے بازار کے باہر بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ عزاداروں جب بازار سج گئے اور جب دربار سج گئے، اس کے بعد اجازت ملی کہ جاؤ جا کر حسین کی بہنوں کو قیدن بنا کر بازاروں درباروں میں لایا جائے۔ عزاداروں اجازت جب ملے، منشی آیا، آ کے سید سجاد کو کہا کہ سجاد یہ رکا ہے پڑھو۔ سید سجاد نے رکا پڑھنا شروع کیا، لکھا ہوا تھا اب آپ کو اجازت ہے، اب ہمارے بازار سج گئے، ہمارے دربار سج گئے ہیں، آپ کو اجازت ہے اب داخل ہونے کی۔ عزاداروں سید سجاد نے رونا شروع کیا۔ بی بی زینب پوچھتی ہے، کہتی ہے سجاد او بیٹا کیوں روتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں پھپھی اماں رکا آیا ہے، جو دربار سج گئے ہیں، بازار سج گئے ہیں، اب آنے کی اجازت ہے۔ عزاداروں بی بی نے تسلی دی، کہا سجاد بیٹا مت رو، میں زینب چلوں گی۔ بی بی کہتی ہے سجاد بیٹا میں بازاروں میں چلوں گی۔ عزاداروں اٹھائے سادات کا قافلہ، اب ہر گھر کی درخواست آئی تھی کہ جو قیدی آئے ہیں وہ سب پہلے ہماری گلی میں لائے جائیں۔ عزاداروں اور جس گلی میں سادات کا قافلہ جاتا تھا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی، بیویوں کو پتھر مارتی تھی۔ عزاداروں آخر میں سہل بن صحابی رسول حضرت سہل کہتے ہیں میں باہر سفر پہ گیا ہوا تھا، میں جب واپس آیا میں نے آ کر دیکھا کہ 5 لاکھ کا شامی ہجوم عید منا رہا ہے۔ میں نے قریب آ کر پوچھا شامیوں آج کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ خوشیاں کیسی ہے؟ عزاداروں شامی کہتے ہیں اے سہل شاید تو نہیں جانتا، وہ جو کربلا میں حسین آیا تھا وہ مارا گیا ہے، اس کی بہنوں کو قیدن بنا کر آج بازاروں میں لایا گیا ہے، ابھی دربار میں وہ حاضر ہوں گے۔ عزاداروں سہل نے جب حسین کا نام سنا، صحابی رسول تھا، تڑپ گیا، کہتا ہے پوچھتا ہے وہ جو آیا ہے قافلہ کہاں سے دربار میں داخل ہوگا؟ بتانے والوں نے کہا وہ باب الساعة سے داخل ہوگا۔ سہل کہتا ہے میں بھی گیا، میں چلا جا کر باب الساعة کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد قافلہ آنے والا ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں صحابی رسول ہے، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ قافلہ قریب آیا، میں قافلے کے قریب گیا، میں نے دیکھا آگے ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی گردن میں کوئی شہید کا سر بنا ہوا تھا، سر لٹکا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بتانے والوں نے کہا اے سہل یہ اس کا سر ہے، اور جو عباس تھا، اور جو عباس کی کمر کا زور تھا۔ عزاداروں سہل کہتے ہیں میں تڑپ گیا، عباس کا منظر
دیکھ کر اس کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں میں آگے بڑھا دیکھا سر شہیدوں کے سر، اللہ اکبر، شہیدوں کے سر نیزوں پہ سوار تھے، ہر شہید کا سر نیزے پہ سوار تھا، پیچھے حسین کا آخر میں سر سوار تھا۔ میں قریب گیا، آخر پیچھے میں نے دیکھا کہ کچھ ناکے ہیں، ان ناکوں پہ بیویوں کو سوار کرایا گئے۔ سہل صاحب یہ رسول کہتا ہے، کہتے کاش میں مر گیا ہوتا، میں بیویوں کو ننگے سر محملے پہ، میں ناکوں پہ بغیر محملوں کے نہ دیکھتا۔ آئے بیویوں کے سر ننگے تھے، سروں پہ چادریں نہ تھی۔ میں قریب گیا، ایک 4 سال کی بچی تھی، میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کر پوچھا اے بچی آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہو؟ اس سے سیدہ سکینہ بی بی سکینہ کہتی ہے اے شیخ یہ تو دشمن کی نگری ہے، یہ تو ظالم کا شہر ہے، اس شہر میں بھلا تو کون ہو سکتا ہے جو ہم پہ نیکی کرنے والا؟ عزادارو جناب سہل کہتے ہیں اے بچی نہ گھبرا، میں تیرے نانے کا صحابی ہوں، بچی کوئی حکم کر۔ عزادارو سکینہ بی بی کہتی ہے اے بزرگ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کر، وہ جو ظالم جس کے ہاتھ میں میرے بابا کا سر والا نیزہ ہے اس کے قریب جا، اسے کچھ دے کے کہے یہ سر دور لے کے چلا جا، آئے سر دور لے کے چلا جائے، دور سر ہو جائے اس لیے کہ جا یہ سر دور ہو جائے گا تو یہ سارے مجمع والے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اے صاحب یہ رسول میرے نانا کے صحابی دیکھ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، آئے بغیرتوں کا ہجوم ہے اور شرابیوں کا ہجوم ہے، یہ دور چلے جائیں گے۔ عزادارو سہل کہتے ہیں میں اس ظالم کے قریب گیا، میں نے کچھ دینار دیے، کہا یہ دینار لے لے اور سر لے کے دور چلا جا۔ عزادارو اس کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ آل محمد کی پیشی کب ہوتی ہے۔ عزادارو کہتا ہے میں بھی دربار میں چلا گیا، یزید کے لیے تخت رکھا گیا، یزید کے تخت کے ارد گرد سونے کی کرسیاں رکھی گئی۔ عزادارو صاحب یہ رسول کہتا ہے میں بھی اندر چلا گیا، میں نے دیکھا اب سید سجاد خود فرماتے ہیں جب ہمیں یزید کے سامنے پیش کیا گیا ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ایک رسی میں ہم سب کو باندھا گیا تھا۔ عزادارو حضرت سہل کہتے ہیں میں قریب گیا، قریب ہوتا تخت کے قریب گیا، میں نے دیکھا تھوڑی دیر گزری تھی یزید کے سامنے تشت میں حسین مولا کا سر لایا گیا، یزید کے سامنے سر رکھا گیا۔ عزادارو سہل کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا یزید شراب بھی پی رہا تھا، یزید کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، حسین کے لبوں پہ مار رہا تھا۔ کہتا ہے میں مر گیا ہوتا، ہائے منظر نہ دیکھتا، ہائے وہ لب جہاں پہ نبی بوسے دیتا تھا وہاں یزید چھڑی مار رہا تھا۔ آخر میں ایک نبی کا صحابی ابو بردہ اسلمی اٹھ کھڑا ہوا، کہا اے کمینے ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرا نبی یہاں حسین کو بوسے دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو آخر میں سادات کا قافلہ کچھ عرصہ شام میں رہا، آخر میں رہائی کا وقت آیا، یزید نے سجاد کو بلایا، کہا سجاد آپ کو ہم قیدوں سے رہا کرتے ہیں، کوئی ضرورت مطالبہ ہو تو پیش کرو۔ سید سجاد فرماتے ہیں یزید میں پھپھی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ عزادارو جناب سجاد اپنی پھپھی کے پاس آئے، سیدہ سے آگے کہا پھپھی اماں
شام کی قید سے ہم رہا ہو گئے ہیں۔ ظالم کہتا ہے تمہاری رہائی ہو گئی ہے، اب آپ مدینہ واپس جا سکتے ہیں۔ پھپھی اماں کوئی مطالبہ ہو، عزادار و سیدہ کہتی ہے سجاد جاؤ پہلے یزید سے جا کے کہو کہ میری پھپھی کہہ رہی ہے کربلا کا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، ہمیں شام میں خالی گھر دیے جائیں۔ اور جب سے میں زینب کربلا سے آئی ہوں میں نے حسین کا جی بھر کے ماتم نہیں کیا۔ عزادارو سیدہ فرماتی ہیں اور ہمیں شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں۔ جناب سید سجاد اور یزید کے پاس آ کر کہتے ہیں اے یزید، سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے میری پھپھی کا کہ ہمیں سر واپس کیے جائیں۔ آخر کار یزید نے کہا ٹھیک ہے آپ کو سر واپس کیے جائیں۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ ہمیں لوٹا ہوا مال کربلا کے واپس کیے۔ یزید کہتے وہ تو ظالم لوٹ کے چلے گئے، اب ہم پتہ نہیں کس کے پاس وہ مال ہے اور کس کے پاس پایا جاتا۔ سید سجاد روئے کہا اے ظالم تجھے پتہ نہیں اس مال میں میری دادی زہرا کا کرتا ہے، اس مال میں ہماری دادی کی زہرا کا چرخہ ہے۔ عزادارو آخر کار تیسرا مطالبہ کہا میری پھپھی کہتی ہے میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک کہ شام کی نگری میں حسین کا ماتم نہ کر لو، حسین کی مجلس نہ برپا کر لو۔ عزادارو حسین کی بہن کے لیے مکان خالی کرائے گئے، سیدہ نے خود کالے کپڑے پہنے حسین کا ماتم کیا اور جی بھر کر ماتم کیا۔ 7 دن تک شام کی نگری میں عزادارو لکھا ہے روایتوں میں شام کی مستورات بھی آئی۔ آگے سیدہ کو پرسے دیے کہا سیدہ تیرے حسین کے بڑے ارمان، تیرے اکبر کے بڑے ارمان اور تیرے غازی کے بڑے ارمان اور تیرے قاسم کے مرنے کے بڑے ارمان۔ عزادارو آخر میں نعمان بن بشیر سے کہا گیا کہ نعمان ان کو لو قافلے کو مدینے پہنچاؤ۔ عزادارو قافلہ لیا گیا، جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا سیدہ نے سجاد سے کہا سجاد میں مدینہ میں بعد جاؤں گی، میں پہلے کربلا جاؤں گی، میں حسین بھائی کی قبر پہ جاؤں گی، حسین کا ماتم کروں گی، عباس کا ماتم کروں گی، میں قاسم کا ماتم کروں گی۔ عزادارو سیدہ کو سید سجاد نے اپنا ایک چھوٹا سا قافلہ کربلا میں لائے۔ جب کربلا میں پہنچے جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے قافلہ لے کے پہنچے ہوئے تھے، دونوں قافلوں نے اکٹھے ہو کے کربلا میں 3 دن تک حسین کی عزاداری منائی، حسین کا ماتم کیا، حسین پہ گریہ کیا، حسین کی عزاداری کی۔ عزادارو 3 دن کے بعد میرے مولا سجاد نے مدینہ کا رخ کیا۔ اب جب مدینہ کے قریب پہنچے بشیر بن جذلم کو بلایا، کہا اے بشیر جا کے مدینہ میں منادی کر کہ وہ سجاد جو گیا تھا اب وہ واپس آ گیا ہے۔ عزادارو بشیر مدینہ میں آیا، آ کر مسجد نبوی میں اعلان کیا، کہا اے مدینہ والو حسین کا سجاد واپس آ گیا ہے، مگر حسین مارا گیا ہے، عباس مارا گیا ہے، اکبر مارا گیا ہے، صرف یا سجاد آیا ہے یا باقر آیا ہے۔ عزادارو پورا مدینے کی مستورات ٹوٹ گئے، مدینہ سے باہر آئی، وہاں آئی جناب سید سجاد جہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ آگے سجاد کو آ کر سب نے مولا حسین کا پرسہ دیا، کسی نے اکبر کا پرسہ دیا، کسی نے حسین کا پرسہ دیا، کوئی بھائی کا پرسہ دے رہا تھا، کوئی غازی کا پرسہ دے رہا تھا، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا تھا۔ عزادارو
آخر میں نے دیکھا جناب حنفیہ محمد بن حنفیہ آئے، دیکھا پوچھتے میری بہن زینب کا ہے؟ عزادارو جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں میں زینب کو پہچان نہیں سکا، میں نے کہا تو ہی میری بہن زینب ہے۔ عزادارو بیوی کہتی ہے اے محمد پہچان، میں تیری شام کی قیدن بہن زینب آئی ہوں۔ عزادارو اس کے بعد جناب سیدہ سیدھی مسجد نبوی میں آئی، مسجد نبوی میں آ کر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور سلام کرتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم یا جدہ نانا، اور میرا زینب کا سلام ہو، نانا تیرا دین بچائیو، نانا اپنا حسین مرائیو، اپنا اکبر مرائیو، اپنا عباس مرائیو، نانا اٹھ دے اور میں اپنے ساتھ حسین کا خون آلود کرتا لائی۔ اللہ لعنت اللہ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔